नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, दो तीन डेवलपमेंट सियासत के हवाले से बहुत अहम है। चारों कैंडिडेट्स आज़ाद कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर बनने के चारों उम्मीदवारों ने आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात की। ये मुलाकात की जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब ने, ये मुलाकात की जनाब ख्वाजा फारूक साहब ने, तनवीर इलियास साहब ने और अजहर सादिक साहब ने। और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने इनके इंटरव्यू किया और उनसे पूछा कि आप आज़ाद कश्मीर की सेहत के हवाले से, सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से, रोड और कम्युनिकेशन नेटवर्क के हवाले से आप क्या कर सकते हैं, किस तरह से आप डिलीवर कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है कि इन चारों में से जो चारों उम्मीदवार हैं, ये चारों एप्लीकेंट हैं आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, इनमें से किसके सर पे हुमा बैठेगा, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे। अब से चंद घंटे पहले PMLN की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप की बड़ी अहम मीटिंग हुई इस्लामाबाद में, जिसका चर्चा तो कम हुआ। ये वो ऐसी मीटिंग थी जिसे शाहिद खाकान अब्बासी एक्स प्राइम मिनिस्टर और एहसन इकबाल जो हैं एक्स डे मिनिस्टर इसे लीड कर रहे थे। एक आम तासुर ये है कि PMLN के अंदर एक डीप इस वक्त सोल सर्चिंग हो रही है, थिंकिंग हो रही है कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के बाद और फिर जो NA जो PP 38 का सियालकोट में इंतखाब का रिज़ल्ट आया, जहां पहला रिवर्सल एक देखने में आया है PMLN को बाई इलेक्शंस में, इसके बाद PMLN की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, PMLN का नैरेटिव क्या होना चाहिए, और साथ ही जो मीडिया में चहमगोइयाँ हैं गो के अनकन्फर्म्ड है, वो ये है कि मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान में कोई बहुत ज़्यादा अच्छे खुशगवार ताल्लुकात जो हैं वो इस वक्त नहीं है। और शहबाज शरीफ साहब ने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से गुरेज किया है। ये वो तमाम मामलात हैं जिसके हवाले से हम बात करेंगे। PPA 38 के इंतखाबात का मतलब क्या है, वहाँ पे PTI की कामयाबी का, इसके हवाले से बात करेंगे। मुझे सबसे पहले ज्वाइन कर सकेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद 92 न्यूज़ के जनाब सुहेल इकबाल भट्टी साहब, फिर मुझे बाद में डॉक्टर फिरदौस आशिक एवान साहिबा, मुझे नौशीन इफ्तिखार साहिबा और मुझे मज़हर अब्बास साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे साथ होंगे। सुहेल इकबाल भट्टी साहब, आप ब्यूरो चीफ हैं 92 न्यूज़ के इस्लामाबाद में, आप कवर कर रहे हैं डेवलपमेंट्स को। जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई है चारों एप्लीकेंट्स की, इसमें से कौन आपको लग रहा है कि सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के लिए? डॉक्टर साहब देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में 25 जुलाई का मार्का तो सर कर लिया और उसके बाद अब सबकी नज़रें इस बात पर जमी हुई हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कौन से वो उम्मीदवार हैं जिनके सर पर वज़ीर आज़म का हुमा बैठेगा। उस हवाले से जो डे फर्स्ट में जो बहुत स्ट्रॉन्ग जो इन्फॉर्मेशन सामने आई थी वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब का नाम सामने आ रहा था, लेकिन उसके साथ 3 और नाम भी सामने आए। चूंकि सरदार तनवीर इलियास साहब इस इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के नताइज के बाद वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिव है इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सर्कल्स में, और उनकी ख्वाहिश है कि उनका जो एक दरीना एक ख्वाब था वो हर सूरत पूरा हो, आज़ाद जम्मू कश्मीर के कानून साज असम्बली के वज़ीर आज़म बनने का। तो सरदार तनवीर इलियास ने ग्राउंड के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग की है। ताहम जो पार्टी के अंदर जो एक स्टैंडिंग पोजीशन है वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके साथ साथ ख्वाजा फारूक का नाम भी सामने आया, अजहर सादिक साहब भी सामने आए, और आज प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी अहम इन शख्सियात से मुलाकातें की और इनके कहा गया कि इनके इंटरव्यूज़ किए गए हैं, इनसे इनकी राय ली गई कि वो किस तरीके के साथ अगर उन्हें ये जिम्मेदारी मिले तो इस फर्ज को कैसे निभाएंगे, क्या उनके पास विजन है, किस तरीके से वो सिस्टम को चलाएंगे, कैसे प्रमोट करेंगे AJK के हुकूमती अमूर को और AJK के जो मुख्तलिफ जो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से और दीगर उसके जो मामलात हैं। तहम जो ज़राए का ये कहना है कि हतमी फैसला शायद जल्द ही सामने आ जाए, लेकिन पार्टी के अंदर स्ट्रॉन्ग पोजीशन पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब की है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि सरदार तनवीर इलियास साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल बैरिस्टर सुल्तान महमूद का तजर्बा भी आज़ाद कश्मीर की सियासत का और एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा है। मैं दूसरे सवाल की तरफ आपकी तरफ आना चाहता हूँ। सुहेल भट्टी साहब, जो PMLN की मीटिंग हुई है जिसका चर्चा इतना नहीं हुआ लेकिन मुसलसल हम सुन रहे हैं कि अहम मीटिंग थी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब इसे लीड कर रहे थे, PMLN एक सोल सर्चिंग में, उसके बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो ये मीटिंग की उसके जो क्रक्स है वो तो ये है कि उन्होंने जो 25 जुलाई को आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात हुए उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। वही उनका बयानी है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर धांधली हुई, अब इन नताइज को तस्लीम नहीं करते। इस मीटिंग से पहले भी ये बात सामने आई थी कि पार्टी के अंदर कुछ एक ग्रुप ने ये तजवीज़ दी कि हमें हल्फ ही नहीं उठाने चाहिए। जो अब इतलात सामने आ रही हैं, 3 अगस्त को इजलास तलब किया जा रहा है कानून साज असम्बली का, तो पहली राय ये थी कि हमें हल्फ ही नहीं उठाना चाहिए, लेकिन राजा फरूक हैदर ने और पार्टी कुछ दीगर रहनुमाओं ने इस बात के ऊपर दूसरे ग्रुप को कायल किया कि हमें सिस्टम से बाहर नहीं रहना चाहिए।
تو اب وہ ان کی جو اسٹریٹجی ہے اب تک وہ یہی سامنے آئی ہے کہ وہ اس سسٹم کا حصہ بنے، حلف لیں، لیکن بھرپور طریقے سے وہ احتجاج کا سلسلہ جاری رکھیں گے، وہ پہلا سیشن ہو یا اس کے بعد بھی، اور مختلف مواقعوں کے اوپر نہ صرف اسلام آباد میں بلکہ مظفر آباد میں بھی مختلف احتجاجی ریلیوں کے ذریعے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے رہیں۔ دیکھیے مریم نواز صاحبہ کو کورونا ہوا اور وہ 10 سے 15 دن تک اس بات کا امکان ہے کہ وہ قومی منظر نامے کے اوپر سامنے نہیں ہوں گی، تاہم اب اس وقت جو مسلم لیگ نون کے پاس آپشن ہے اور پچھلے 1 سے 2 سال کی ان کی اسٹریٹجی دیکھی جائے تو وہ اس قسم کی احتجاجی ریلیوں کے ساتھ ہی اپنا ویو پوائنٹ انہیں اجاگر کرنے کا موقع ملتا ہے اور اپنی گراؤنڈ کے اوپر اپنی جو ایگزسٹنس ہے اس کو اسٹیبلش کرتے ہیں، تو وہ اس سسٹم کا حصہ بنیں گے۔ آلدو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی دھاندلی کا الزام عائد کیا ہے، لیکن ہم دیکھیں جو 2013 کے انتخابات تھے وہی اسٹریٹجی دکھائی دے گی کہ احتجاج بھی بھرپور طریقے سے ہوگا، سسٹم کا حصہ بھی بنیں گے اور انتخابی اصلاحات کا جو ایک مطالبہ ہے وہ بھی سامنے رہے گا۔ تو اس وقت جو اجلاس ہوا اس میں تو انہوں نے ان نتائج کو مسترد کیا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے مرحلہ وار اپنی احتجاجی ریلیوں کا اور احتجاج ریکارڈ کرنے کا سلسلہ بھی جاری رکھنے کے اوپر اتفاق کیا ہے۔ جی بہت شکریہ سہیل اقبال بھٹی صاحب، بیورو چیف ہیں TTU نیوز کے اسلام آباد میں، ہمیں وہ ایک اپنا کامنٹ اور اپنی خبر دے رہے ہیں کہ PMLN کے اجلاس میں کیا ہوا اور آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کے حوالے سے کیا ہوا۔ بہت شکریہ سہیل اقبال بھٹی صاحب۔ میں آگے چلتا ہوں، میرے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان صاحبہ جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں ٹو CM پنجاب فار انفارمیشن، میرے ساتھ ہیں نوشین افتخار صاحبہ جو کہ MNA ہیں سیالکوٹ سے، NA-75 کا مشہور الیکشن جو جیتا انہوں نے، PMLN کی رہنما ہے۔ میرے ساتھ ہیں پاکستان کے پرومیننٹ کالمنسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، ایکس سیکرٹری جنرل ہیں PFUJ کے جناب مظہر عباس صاحب۔ نوشین افتخار صاحبہ، یہ جو آپ لوگ احتجاجی سلسلے کی خبر سننے میں آ رہی ہے، کیا آپ اسے کنفرم کرتے ہیں کہ PMLN کی حکمت عملی اور تھنکنگ یہی ہے کہ آزاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے ایک احتجاجی پروسیس کیا جائے، سڑکوں پہ احتجاج کیا جائے، ایجیٹیشن کی جائے، یہ ہے تھنکنگ اس وقت؟ السلام علیکم جی ابھی تک ہمیں ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ملی، اور اگر ملتی تو میں آپ سے ضرور شیئر کرتی، لیکن AJ کا جو الیکشن ہے جس کی کیمپین میں PMLN بہت آگے تھی، تو جو ان کے ساتھ ہماری رد و بدل کی گئی سیٹوں میں بھی، اور ہمارے ووٹر جیسے 25 ہمارے 5 لاکھ ووٹر کے ساتھ بھی اگر ہم وننگ سیٹس میں کم ہیں، پیچھے رہ رہے ہیں، تو جو پرابلم آئی ہے اس میں اگر ہم آج بیٹھے ہیں مل کر اس پہ بات کی جائے گی اور جو بھی پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی ہم اس کو فالو ضرور کریں گے، بیکاز کہ ہماری کیمپینز وہاں پہ بہت میسو کراؤڈ کے ساتھ تھیں اور ایک اچھا ووٹر ہمارا وہاں پہ موجود تھا۔ تو اس کے باوجود بھی اگر ہم یہ سیٹیں لوز کرتے ہیں تو اس کے پیچھے جو بھی ہم لوگ اب پارٹی ہمیں ڈائریکٹ کرے گی ہم وہ ضرور اپنے پروسیجر ضرور فالو کریں۔ اچھا نوشین افتخار صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جلسے آپ کے بڑے تھے اور نمبر بھی آپ کے اچھے ہیں ووٹس کے، لیکن جو ایک عام آرگومنٹ اور لاجک ہم مسلسل سن رہے ہیں آزاد کشمیر کی سیاست کے ایکسپرٹ سے اور یہاں پر بھی، وہ یہی ہے کہ آزاد کشمیر ایک ڈیپینڈنٹ ٹیریٹری ہے اور وہاں کی نفسیات اور سائیکالوجی یہ ہے، گزشتہ جو تقریباً 30 برس کی تاریخ ہے وہاں کی الیکٹورل، کہ وہاں وفاقی حکومت جیتتی، وہاں تحریک انصاف PMLN PPP نہیں جیتتے، وہاں وفاقی حکومت جیتتی ہے، یا جس کو اس کی سپورٹ ہوتی ہے وہ جیتتے ہیں۔ اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ جی دیکھیے، اگر میں اس وفاقی حکومت کی بات کرتی ہوں تو اس سے تو پاکستان کی عوام بھی بہت تنگ ہے۔ جو پاکستان کی عوام کا حال کر دیا انہوں نے، فاقوں پہ لے آئے ہیں لوگوں کو، پیٹرول کی قیمتیں ہوں، بجلی کی قیمت ہو، چینی ہو، گھی ہو، تو یہاں پر لوگوں نے ان کو تمام ضمنی انتخابات میں رد کر دیا، تو وہاں کے لوگوں نے ان کو کیسے ایکسیپٹ کر لیا؟ تو یہ چیز میں ڈینائی کرتی ہوں، میں اس کو بالکل میں اس سے متفق نہیں۔ مظہر عباس صاحب، یہ جو PMLN کا اس وقت کا سٹینڈ پوائنٹ ہے، ایک طرف ہم سنتے ہیں کہ PMLN کے اندر ایک ڈیپ تھاٹ ہے، ایک سوچ ہے کہ ہمیں اپنے نیریٹو کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ غالباً جو سامنے نظر آ رہا ہے کہ آزاد کشمیر پہ پریس کانفرنس نہیں کی انہوں نے، احسن اقبال صاحب نے جو جس قسم کی پریس کانفرنس کی وہ شہباز شریف صاحب نے نہیں کی۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ PMLN جو ہے وہ آزاد کشمیر کے الیکشن کے بعد کنفیوزڈ ہے، زیادہ اسٹرانگ ہے، ایجیٹیشن کرے گی؟ کیا سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ شکریہ محیط، جو آپ نے اس سے پہلے اپنے بیورو چیف سے بات کی تھی اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں۔ میرا خیال ہے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ بیرسٹر سلطان محمود کو صدر آزاد کشمیر بنا دیا جائے اور تنویر الیاس کو وزیر اعظم آزاد کشمیر بنا دیا جائے، اور اس پہ شاید عین ممکن ہے کہ اس پہ ایک ایگریمنٹ سا ہو جائے اس پہ، کیونکہ دیکھیے وہ بیرسٹر سلطان محمود جیسے آپ کے بیورو چیف کہہ رہے تھے کہ ظاہر ہے ان کا تجربہ بھی ہے، ایکسپیرینس بھی، وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک ان کا نیگیٹو پوائنٹ بھی ہے جو بیرسٹر سلطان محمود کے حوالے سے جب وہ جوائن کر رہے تھے تو PTI کے اندر ایک بڑی اسٹرانگ ریزرویشن بھی تھی ان کے حوالے سے۔
اور تنویر الیاس جس طریقے سے پی ٹی آئی میں آئے اور پھر پنجاب کے چیف منسٹر کے ایڈوائزر بھی رہے، تو میرے خیال میں تنویر الیاس کے چانسز مجھے زیادہ اس میں نظر آتے ہیں. لیکن ایک آپشن، اور آج کچھ اخباروں میں رپورٹ بھی ہوا ہے، یہ تو ہم ابھی ریکنفرم کریں گے نا. ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں نا، ان سے ہم یہ ریکنفرم کریں گے. جو میرا دوسرا سوال ہے کہ آپ کا ایز این انڈیپینڈنٹ اینالسٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ایم ایل این میرے خیال میں پی ایم ایل این سیاست کہاں کھڑی ہے؟ پی ایم ایل این پی ایم ایل این جو نیریٹو آزاد کشمیر میں لے کے گئی، اس سے اس کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ نیریٹو پاکستان کی پولیٹکس، انٹرنل پولیٹکس میں تو چل جاتا ہے، اس کا ماضی بھی ایسا رہا ہے، اس میں یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. لیکن آزاد کشمیر کی اپنی پولیٹیکل ڈائنامکس ہوتی ہیں، اور آزاد کشمیر میں پی ایم ایل این کی حکومت تھی. ٹھیک ہے. پی ایم ایل این کو اپنے ان کارناموں کا ذکر کرنا چاہیے تھا جو اگر اس نے وہ کیے ہیں. میں تو ظاہر آزاد کشمیر میں نہیں ہوں، لیکن اگر انہوں نے ان کی کوئی اچیومنٹس تھی تو ان اچیومنٹس کو ہائی لائٹ کرنے میں میرا خیال ہے پی ایم ایل این ناکام رہی. جبکہ اس کے کاؤنٹر میں ایک بالکل آبویس سی بات ہے کہ جو وفاقی حکومت ہوتی ہے وہی آزاد کشمیر میں جیتتی ہے. یہ بالکل ایک طے شدہ حقیقت ہے. گلگت بلتستان بھی وہ جیتتی ہیں جو وفاقی حکومت جیتتی ہے، آزاد کشمیر بھی وفاقی حکومت جیتتی ہے. اس لیے اپوزیشن نے جتنی ہائپ بنائی، اور خاص طور پہ پی ایم ایل این نے، اس ہائپ کی ضرورت نہیں تھی. اگر وہ ہائپ نہیں بنائی جاتی تو آزاد کشمیر کے الیکشن کو بالکل نارملی لوگ لیتے. لیکن پیپلز پارٹی نے گین کیا ہے، اور آج بھی آج بھی جو باغ میں الیکشن ہے اس میں پی ٹی آئی کو برتری حاصل ہے، یا پی ٹی آئی جیت گئی ہے، لیکن نمبر 2 پیپلز پارٹی ہے. تو پیپلز پارٹی، مجھے لگتا ہے کہ اپوزیشن بھی وہاں اگر پی ایم ایل این اور اپوزیشن ملتے ہیں تو وہاں ایک اسٹرانگ اپوزیشن بھی بن سکتی ہے پی ٹی آئی کے مقابلے میں. اچھا، اب ذرا رکے، مجھے لانے دیجئے ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان صاحبہ کو، جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں سی ایم پنجاب کی، اور بڑی پیشنس سے انہوں نے سارا ہمارا جو اب تک کی ڈیبیٹ ہے سنی. ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان صاحبہ، آپ کولیگ بھی رہی ہیں جناب تنویر الیاس صاحب کی ایک طرح سے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ تنویر الیاس صاحب بن جائیں گے پرائم منسٹر، یہ جو مظہر عباس صاحب نے کہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو ڈسکشن کی ہے، جس میں میں نے سارے پارٹیسپینٹس کی گفتگو سنی ہے، ایک نیریٹو یہ بلڈ کیا گیا کہ شاید آزاد کشمیر کے اندر کوئی ووٹ کے ساتھ کھلواڑ ہوا اور دانستہ طور پہ کسی جماعت کو پیچھے کیا گیا اور کسی کو سپورٹ کیا گیا. یہ وہ بیانیہ ہے جو نون لیگ لے کے چلی ہوئی ہے، اور اپنی شرمندگی سے گرو گردانی کرتے ہوئے اس کو چھپانے کے لیے یہ کوئی نہ کوئی ایسا نعرہ، کوئی ایسی سلوگن اور کوئی وتیرہ اپنا جو روایتی ہے اس کو چلاتی رہتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو اینڈ میں مظہر صاحب نے بات کی کہ پورے جلسوں کی کمپین میں مریم بی بی نے کسی جگہ اپنی پرفارمنس کو ہائی لائٹ نہیں کیا. دیکھیں، یہ نون لیگ 5 سال وہاں حکومت کرتی رہی، اس کے سٹنگ پرائم منسٹر کے پاس الیکشن والے دن تک ایز اے سٹنگ پرائم منسٹر وہ تمام وسائل اور اختیار حاصل تھے. ان کی ساری کیبنٹ کے پاس وہ اختیار موجود تھا. وہ ایز اے منسٹر الیکشن لڑ رہے تھے. تو جو وزیر اعظم جو ہے سب سے پہلے اپنا انسٹیٹیوشن بلڈ نہ کر سکا ہو، جس کا نام الیکشن کمیشن ہے، اور اس کو ایز اے ریگولیٹر امپاور نہ کر سکا ہو، اس کی کیپیسٹی بلڈنگ نہ کر سکا ہو، اس کو پراپرلی جو ہے وہ آٹونومی نہ دے سکا ہو، تو وہ وزیر اعظم جو ہے اس کی باقی کارکردگی کیا ہوگی؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ دیکھیں کہ پورا الیکشن کمپین کا بیانیہ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہاں کا جو ہمارا جغرافیائی اور نظریاتی سرحدیں جو کشمیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور کشمیر جو ہمارے وجود کا حصہ ہے، اس کشمیریوں کے ساتھ جو بیانیہ لے کے چلنا تھا، وہ مودی کی کارستانیاں، سیاہ عمل، اس کا دہشت گردی کے ساتھ جڑی سوچ، جو کشمیریوں کو کچلنے کی اس کی روایتی ہتھ کنڈے اور مظاہرہ تھا، اس کی بجائے آپ نے پوری کمپین میں مریم نواز شریف یا نون لیگ کی قیادت کے منہ سے ایک دفعہ بھی کوئی مذمتی بیان جو مودی کے اس عمل کی نفی کرتا ہو وہ عوام کے کانوں میں سنائی نہیں دیا. تو جو کشمیری ہیں، کیا وہ بیوقوف ہیں؟ کیا وہ بھیڑ بکری ہیں؟ کیا وہ ان کے یرغمالی ہیں؟
کہ وہ جو یہ چاہیں گے لاٹھی سے ہانکیں گے تو وہ وہاں ووٹ ڈال دیں گے. کشمیریوں نے الٹیمیٹلی ان کی مودی کے ساتھ جو یاری تھی, جو ان کی رشتہ داری تھی, جو ان کا ان کے ساتھ گٹھ جوڑ تھا, اس سے لا تعلقی کا اعلان کیا اور پاکستان تحریک انصاف کے آئیڈیا کو, ان کے نظریے کو, اچھا لیکن ڈاکٹر اعظم عمران خان کی کمٹمنٹ کو ووٹ ڈاکٹر صاحب سوری فار انٹرونشن, آپ سے پہلے 4 کامنٹ ہوئے ہیں, اس میں سے پی ایم ایل این کا تو ٹھیک ہے موقف ہے کہ ریگنگ ہوئی ہے, باقی کسی نے نہیں کہا کہ ریگنگ ہوئی ہے. باقی تو تقریباً جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ 1970 کی دہائی سے کچھ بھی ہو, وفاقی حکومت یا وفاقی حکومت کی جو سپورٹڈ پارٹی ہوتی ہے وہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں جیتتی ہے. وفاقی حکومت پیپلز پارٹی کی ہے, ان کی پارٹی آ جاتی ہے. پی ایم ایل این کی تھی 2016 میں, ان کی پارٹی آ گئی 2016 میں. تو جو آپ ایک انٹلیکچوئل ڈیبیٹ بتا رہی ہیں وہ البتہ کوئی کنونس نہیں ہے اس سے کہ اس وجہ سے پی ایم ایل این ناکام ہوئی. وہ تو یہ کہ وفاقی حکومت کے ساتھ آزاد کشمیر کے نوٹیبلز کھڑے ہو جاتے ہیں سیاست. اس پہ کیا کامنٹ ہے آپ کا؟ اس میں دیکھیں بہت امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا موہد بھائی, کہ جو ریاست ہے, جو وفاق کے اندر حکومت ہے, وہی کشمیریوں کی ترجمان ہے, وہی کشمیریوں کی وکیل ہے, وہی کشمیریوں کا اوور آل ایک سفیر بن کے دنیا بھر میں ان کا مقدمہ لڑتی اور پلیڈ کرتی ہے. تو وہ کیسی نادانی ہوگی کہ جو سٹنگ جو ان کا وکیل ہے, اپنا سب سے مضبوط جو موقف لے کے کشمیریوں کے لیے کام کر سکتی ہے حکومت, آپ اسی کے خلاف چڑھ دوڑے. آپ اپنے توپوں کا رخ جو ہے وہ مودی کی فوج کے خلاف کرنے کی بجائے آپ کا ٹارگٹ, آپ کی توپوں کا جو ہے وہ وہی وفاقی حکومت اور ان کا الیکٹڈ پرائم منسٹر ہو. تو یہ ایک نامناسب اور غیر ذمہ دارانہ رویہ تھا, جس کو حساس مسئلے میں, کشمیر ایک آپ کا قومی حساس مسئلہ ہے, اس کو آپ قومی سلامتی کے ساتھ جوڑ کے ہمیشہ جو ہے وہ ریاست کے ساتھ کشمیریوں کا بیانیہ جاتا ہے. جب آپ وہاں نفرت کے بیج بوتے ہیں, جب وہاں انتشار کی فصل بو کے آتے ہیں, تو آپ کہیں کہ وہاں آپ کو یکجہتی کے پھول ملیں گے, تو ایسا نہیں ہوا. مریم بی بی کا جو جارحانہ رویہ اور جو بیانیہ تھا وہی نون لیگ کی شکست کا باعث بنا. وہ آپ سمجھتی ہیں کہ وہ کامیاب نہیں ہوا. اچھا اب آ جائیں ہم پنجاب میں, آ جائیں آپ کے حلقے میں, آپ کی ٹیریٹری میں آ جائیں, سیالکوٹ میں. آزاد کشمیر سے اگر ہم واپس آ جائیں سیالکوٹ میں, یہ جو آپ نے پی پی 38 میں کامیابی حاصل کی ہے آپ لوگوں نے, یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کا یہ ایک ون ٹائم تھا, کینڈیڈیٹ آپ کا مضبوط تھا, یہ ون ٹائم سکسیس ہے, یا آپ لوگوں نے کیسی تنظیم سازی کی ہے, یا کوئی ہوا ایسی بدل گئی ہے کہ پی ایم ایل این کے مقابلے میں آپ لوگ حاوی ہو گئے؟ کیا ہے اس پہ آپ کا رد عمل؟ دیکھیے اس کے 3 اہم فیکٹر ہیں موہد بھائی. نمبر 1 فیکٹر یہ ہے کہ 2018 میں پی ٹی آئی نے سیالکوٹ کی جو سیٹیں لوز کی, اس کے پیچھے سب سے اہم فیکٹر جو تھا وہ ہماری یکجا نہ ہونا, پارٹی کے اندر ڈویژن ہونا, مختلف دھڑے بن کے ود ان دی پارٹی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کوششیں کرنا اور پارٹی کے کاز کو نقصان پہنچانا ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کھڑے ہو کے. جس حلقے کی آپ بات کر رہے ہیں, اس کے اندر جو میرے ساتھ سٹنگ ایم پی اے رہا, جس نے 2008 میں اسی ایم پی اے کو ہرایا. یہ میں بریک لے لوں, اسے پھر کمپلیٹ کرتے ہیں. بریک کے بعد ڈاکٹر صاحبہ سے اسی سوال کے جواب کو کمپلیٹ کرتے ہیں. بریک. ناظرین ویلکم بیک. پاکستان تحریک انصاف کی لیڈر جناب ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان صاحبہ میرے ساتھ ہیں. پی ایم ایل این کی لیڈر جناب نوشین افتخار صاحبہ میرے ساتھ ہیں. پاکستان کی پرومننٹ صحافی پولیٹیکل اینالسٹ جناب اظہر عباس صاحب میرے ساتھ ہیں. میں ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان صاحبہ کی طرف آتا ہوں دوبارہ. ڈاکٹر صاحبہ آپ ایکسپلین کر رہی تھیں کہ یہ جو حالیہ کامیابی ہوئی ہے گزشتہ 24 گھنٹے میں تحریک انصاف کی پی پی 38 میں سیالکوٹ کے اندر, یہ کیا کوئی ٹرن اراؤنڈ ہے, یہ تنظیم سازی آپ نے بہتر کر لی ہے, کینڈیڈیٹ آپ کا اچھا تھا, ہوا بدل رہی ہے, کیا ہے یہ سارے فیکٹر جو آپ نے گنوائے ہیں یہ سارے ہیں. اور سب سے اہم فیکٹر یہ ہے کہ چونکہ 40,000 ووٹ اس پی پی سے پی ٹی آئی کے پچھلے کینڈیڈیٹ نے لیے تھے, 47,000 ایم این اے کی سیٹ پہ میں نے لیے تھے اس پی پی سے, کیونکہ اوور آل 95,000 تھے, تو ظاہر اس پی پی سے 47,000 پلس ووٹ تھا میرا. اب اس کے اندر جو ہے طاہر اندلی صاحب جو اس حلقے کے اندر میرے ساتھ ایکس ایم پی رہے ہوئے ہیں, وہ انڈیپینڈنٹ پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے, انہوں نے کو 13,000 ووٹ لیا ہوا تھا.
اسی طرح آپ اس پورے پروسیس میں جو ہی یہ کمپین شروع ہوئی تو طاہر ہندلی صاحب نے اپنی جماعت کو واپس جوائن کیا. وہ ان کے جو دھڑے تھے، کیونکہ دیہات کا یہ سارا حلقہ ہے اور دیہات میں دھڑے بندی چلتی ہے، پارٹی کا ووٹ بھی ہوتا ہے لیکن جو زیادہ تر ووٹ جو ہے وہ دھڑوں کا ہوتا ہے. جو ان کے دھڑے تھے جس وقت یہ کینڈیڈیٹ فائنل ہوا حسن سلیم بریار، تو وہ ان کے دھڑے سارے ہماری حمایت میں آئے. تیسرا فیکٹر کینڈیڈیٹ کا تھا کہ یہاں جٹ ورسز گجر جو ہے الیکشن ہوتا ہے، تو جو جٹ برادری ہے اس نے گجر برادری اکثریت میں ہے اس حلقے میں، اور ہمیشہ جو گجر برادری کے یہ وریو فیملی ہے انہوں نے جٹ برادری میں یہ تاثر دیا کہ یہ مائنارٹی ہے اور مائنارٹی نے میجارٹی کو ہائی جیک کیا ہوا ہے. تو جب جٹ برادری کا کینڈیڈیٹ آیا تو ساری برادری جو ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹ کے ساتھ کھڑی ہوئی، اور اس میں سے گجر برادری کے ہمارے چونکہ طاہر محمود ہندلی صاحب خود اٹ سیلف گجر برادری سے ان کا تعلق تھا، تو جو اینٹی وریو فیکٹر تھا وہ جس برادری میں تھا وہ کٹھا ہو کے پی ٹی آئی کے ساتھ آیا. اور پھر میری ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے بڑا اچھا ایک ڈاکٹر بن کے پولیٹیکل ڈاکٹر بن کے آپ نے اس کا ڈائگنوسس کیا، بڑا یہ آپ نے ڈاکٹری کا ہیڈ پہن کے اس کا ڈائگنوسس کیا، بڑے انٹیلیجنٹ آپ نے اس کی ڈائسیکشن کر دی. لیکن مطلب اس کا پھر یہ نکلا کہ بہتر تنظیم سازی بھی ہے، ہلکے کی پالیٹکس اور برادری کو آپ نے بہتر سمجھا. اس سے یہ مطلب تو نہیں نکلتا کہ پی ٹی آئی کی ہوا یا زور میں اضافہ ہو رہا ہے، اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ نے بہتر یہاں پر حکمت عملی اور اسٹریٹجی اختیار کی ہے. پنجاب میں آپ کی یہ نہیں پتہ چلتا کہ پنجاب میں آپ بہتر ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاتی ہوں نا کہ اب اس کا فیکٹر کیا ہوا کہ اس حلقے میں جہاں میں 47,000 ووٹ لے کے گئی اور ہاری میں، میرا اپوننٹ کا یہ گھر ہے، وریو فیملی یہاں 40 سال سے الیکشن لڑ رہی ہے اور ہمیشہ انہوں نے یہاں پہ بڑی مضبوط جڑیں بنائی، اور ایک وقت میں 4 افراد نیشنل اور پروونشل اسمبلی کے ممبران بنے اور فیڈرل اور پروونشل کیبنٹس کا حصہ رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں جو 3 سال پہلے جو حلقے کا ڈائنامکس تھے کہ میرا یہ حلقہ بدلا گیا، دانستہ طور پہ الیکشن سے پہلے 15 دن پہلے نئی حلقہ بندی کر کے اس حلقے کو میرے حلقے میں لایا گیا، اور مجھے موقع نہ ملا اس حلقے کی پراپر جو خدمت کا. یہ 3 سال حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان کے جو ڈیولپمنٹ فنڈ تھے، جو لوگوں کی مشکلات تھی، جو اس حلقے کے اندر بسنے والوں کو، جو نون لیگ میں لوگ بیٹھے تھے، میں پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت کی مکمل سپورٹ اور معاونت کے بعد ان کو اپنے ساتھ اکٹھا کیا، اور الٹیمیٹلی وہ میری طاقت بنے. جو میرے مخالفین تھے وہ اس الیکشن میں میرے ساتھی بنے. اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب کا نظریہ ہے، کیونکہ یہ بارڈر پہ رہنے والے لوگ ہیں زیادہ تر، اور بارڈر کا جی بڑا اچھا ایکسپلین کر دیا آپ نے ڈاکٹر صاحب، بڑا اچھا آپ نے ایکسپلین کر دیا. جی نوشین افتخار صاحب، یہ پروگرام میں چند ہفتے پہلے جب عطا تارڑ صاحب نے یہ دعویٰ کیا اور عثمان دار کو چیلنج کیا تو اس کانفیڈنس کی کیا وجہ تھی؟ بیکاز ڈاکٹر فردوس عاشق احمان نے تو بڑا نپا تولا ڈائسیکشن کر کے سمجھایا کہ ڈائنامکس تھے کیا حلقے کے. جی میں بالکل اس پہ 2-3 پوائنٹس میں بات کرنا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحب میرے لیے بڑی ریسپیکٹڈ ہیں اور انہوں نے اپنے جواب خود دیے ہیں، آپ نے شاید سنا نہیں. پہلی بات یہ کہ آپ بھی سمجھدار ہیں کہ یہ 3 سال سے حکومت کس کی حکومت ہے؟ یہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے. تو جو پاکستان میں آج ساری آپ پسماندگی کی طرف جا رہے ہیں اس کی ذمہ دار پی ٹی آئی ہے، پی ایم ایل این نہیں. اور دوسری بات انہوں نے یہ بھی بتائی کہ وریو خاندان وہاں پہ ہمیشہ سے مضبوط رہے ہیں اور وہ ساری سیٹیں جیتے آئے ہیں. تو انہوں نے اس دفعہ کون سا ایسا موقف اپنایا، کون سی ایسی حکمت عملی تھی ان کے پاس کہ یہ جو سارے پچھلے ضمنی انتخابات ہیں ہارنے کے بعد یہی سیٹ جیت گئے؟ تو انہوں نے اس کا جواب بڑے اچھے طریقے سے دیا ہے کہ میں نے وفاق کی حکومت سے، صوبائی حکومت سے معاونت کر کے یہ سیٹ پہ کام کیا. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو لیکن نوشین صاحبہ حکومتیں یہی تو کرتی ہیں، تمام حکومتیں یہی کرتی ہیں نا، کانسٹیچوئنسی کو مضبوط کریں. یہ ان کی ایکسیپٹنس میں جی ہم ابھی تو بات آ رہے ہیں کہ پنجاب ہمیشہ نون کا ہی رہا ہے. اب میں اسی کی طرف آ رہی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کینڈیڈیٹ اگر مضبوط کینڈیڈیٹ ہی ہوتا تو یہ کینڈیڈیٹ تو وہاں کا ہے بھی نہیں. یہ جو بریار صاحب ہیں یہ تو وہاں کے رہائشی بھی نہیں ہیں. ان کو انہوں نے ایک نوازا گیا اس سیٹ سے کہ یہ آئیں یہاں پہ الیکشن لڑیں، اور ڈاکٹر صاحب کے لیے انہوں نے کافی اچھے گفٹ کا بھی جو ہے نا وہ، لیکن بہت امیر ہیں، ہم نے سنا ہے بڑے پیسے والے ہیں. وہ بڑے بالکل جی پیسے والے ہوں گے. اور ڈاکٹر صاحب پی ٹی آئی میں کوئی غریب بندہ جا بھی تو نہیں سکتا نا جی.
सीट्स लेने के लिए काफी दौड़ लगानी पड़ती है, आपको इन्वेस्ट करके सीट्स मिलती है। मैं डॉक्टर साहब मैं जवाब देना चाहूंगी, प्लीज पहले मुझे रिस्पॉन्ड करने दें इसमें। बिल्कुल मैं आपकी तरफ आऊंगा, नौशीन साहब का जवाब मुकम्मल होने दें। डॉक्टर साहब अच्छा जी, नहीं पहले आप डॉक्टर साहब पहले आप इसका जवाब लें, नौशीन साहब खत्म कर ले बात, पहले इसका जवाब लें। डॉक्टर साहब सुनिए, आप मेरे लिए बड़ी रिस्पेक्टेड है डॉक्टर साहब काइंडली नौशीन साहब को बात खत्म करने दें, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। सिर्फ 1 मिनट और दे दें, 1-1.5 मिनट। जी नौशीन इफ्तिखार जी। दूसरी बात ये करते हैं कि किसी एक बंदे का इतना वोट बैंक नहीं है कि जो PMLN का वहाँ का टिकट होल्डर होता है वो उसका मुकाबला कर सके। उसके वोट इतने, उसके वोट इतने, उसके वोट इतने, मिल मिला के ये उसके करीब भी नहीं पहुंचते। इस इलेक्शन में अगर मैं ओवरऑल इसके ऊपर बात करूं, मैं डॉक्टर साहब से भी उम्र में भी छोटी हूं और एक्सपीरियंस में भी छोटी होंगी, लेकिन जब आप कौमी खजानों के मुंह खोल देते हैं, लोकल मशीनरी को लोगों के अगेंस्ट यूज करते हैं, लोगों को डराते हैं, लोगों को हरासा करते हैं, जो इंचार्ज कैंपेन का था आप उसको गिरफ्तार करा लेते हैं और लोगों को धमकियां देते हैं, तो लोग इलेक्शनों में डरते ही हैं, वो घबराते हैं। इनके पास मिसाल एक डस्का का इलेक्शन था जिसमें तो इन्होंने पोलिंग जो एजेंट्स थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, उनको ही गायब करा लिया। तो इसको ये कैसे निगेट करते हैं? अगर ये एजे का इलेक्शन जीत गए, अगर ये सीट जीत गए, तो इनकी ऐसी कौन सी हिकमत अमली थी जिसकी वजह से ये जीत गए, जबकि इनका जो एक 3 साला रिकॉर्ड है यहाँ पे बाकी सब जमीन अब मुझे उनको अब ठीक, अब मुझे डॉक्टर साहब का जवाब लेने, फिर मैंने मजहर अब्बास साहब का एक ओवरऑल एनालिसिस लेना है इस पूरी सिचुएशन पे पंजाब की। जी डॉक्टर साहब, वेरी क्विक रिस्पॉन्स टू यू बिफोर आई गो टू मजहर अब्बास। पहली बात तो ये है कि नौशीन को ये पता है अच्छी तरह से कि जो वो बात कह रही है वो हकीकत के बरक्स कह रही हैं, क्योंकि बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। इनसे पूछें कि जितने ज़िमनी इलेक्शन इनके दौरे हुकूमत में हुए और जो लाहौर का जो मार्का है वो डॉक्टर साहब आपकी आंखों के सामने हुआ, जिसमें मरियम नवाज कॉन्टेस्ट कर रही थी, कलसूम नवाज कॉन्टेस्ट कर रही थी, तो आपने देखा कि सिटिंग गवर्नमेंट ने किस तरह खरबों के खजाने जो हैं वो लुटाए उस ज़िमनी इलेक्शन को जीतने के लिए। इस पूरे इलेक्शन के अंदर मुझे नौशीन ये मेंशन कर दें कि हमारा कोई एक फेडरल मिनिस्टर, कोई एक प्रोविंशियल मिनिस्टर जो है वो इस हलके के अंदर आके उसने किसी तरक्याती स्कीम का ऐलान किया हो और किसी जगह उसने आके उस इलेक्शन मुहिम के अंदर जलसों पे खड़े होके खिताब किया हो। इनके तमाम MNA, तमाम MPA, तमाम तंजीमें वहां आई और यहाँ तक कि इन्हें रेस्क्यू करने के लिए अपनी सबसे बड़ी तोप भी इन्होंने ला के यहाँ चला दी जिसका नाम मरियम नवाज था। लेकिन उसने जलसे में देख लिया कि लाहौर से लेके सियालकोट तक बाहर का सारा क्राउड इकट्ठा करके तो वो जलसा भी कामयाब ना कर सकी, तो जिसका इन्हें 25 तारीख को उसकी आमद के बावजूद उस आजाद कश्मीर की सीट पे भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। जिस शख्स का आप जिक्र कर रहे हैं कैंपेन का इंचार्ज अताउल्ला तारर, ये कौन है? ये एक सियासी यतीम है। इस बेचारे ने आज तक असेंबली का मुंह नहीं देखा। इसके पल्ले क्या है? इसकी सियासी बोन है। ये तो शाही खानदान का नवाज शरीफ के जाती मुलाजम के तौर पे उनके पेरोल पे है। तो ये ना 3 में ना 13 में ये किस बेसिस पे ललकार रहा था? ये किस बेसिस पे चैलेंज कर रहा था? दूसरी बात, आखिरी बात, मैं आपको टाइम देता हूं, मैं सिर्फ मजहर अब्बास साहब का एक ओवरव्यू। नौशीन को ये पता है कि ये एक हकीकत है कि नून लीग सियालकोट से अवाम ने उसको मुस्तरद कर दिया। नस्ल दर नस्ल गुलामी का तो लोगों ने गले से उतार के फेंक दिया और अवाम ने वजीर आजम इमरान खान के नजरिए की आबियारी की है। नून लीग का सियालकोट में मोर्चा जो है वो मलिया में और जमीन बोझ हो चुका है और आने वाले इलेक्शन में आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हम जीतेंगे। ये वजह जो थी बता दी आपको, डस्के के अंदर भी आपका वोट जीता है, वोट नहीं जीता था। रातों रात मजहर साहब, मैं आपको ब्रेक के बाद ओवरव्यू के ऊपर देता हूं। नौशीन क्विकली इसका रिस्पांस दे दे, सिर्फ 60-70 सेकंड है मेरे पास ब्रेक के पहले। क्विक रिस्पांस दीजिए, लंबी बात रखें, क्विक रिस्पांस दे दीजिए क्वेश्चन। क्विक रिस्पांस यही है कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो बहुत करिश्मेटिक लीडर है, ये उनसे डरते हैं और वो जब आती हैं ये डॉक्टर साहब ऐसे ही उनके खिलाफ बोलती हैं। इनको बोलना नहीं चाहिए लेकिन ये फिर भी बोलती हैं। तो उसके बाद क्या हुआ? कि ये इतनी पॉपुलर है तो इलेक्शन भी जीती, यदि कोई इलेक्शन ही जीती उसके बाद उस्मान डाल
अजहर साहब आते हैं, वो इलेक्शन नहीं जीते। डॉक्टर साहब, मैं बताने लगी हूँ, डॉक्टर साहब आप मुझे मौका दिया करें, आप मेरी अच्छा, आपके मोर्चे में शिकाफ हो गया, वजह ये थी कि हम यूनाइटेड नहीं थे, हम इकट्ठे हो गए। ये पूरा पंजाब की गवर्नमेंट ने इलेक्शन लड़ा, वफाक ने इलेक्शन लड़ा, डॉक्टर साहब ने इलेक्शन लड़ा। तो यहाँ मैं एक और बात करती जाऊंगी, मैं इसको भी वाइंड अप करूंगी। जो इलेक्शन है ये मुस्लिम लीग नून नहीं हारी, ये पीटीआई का दामाद जीता और इनकी मदद सारी हुकूमती पैनल से की, लोकल में चुनने ने। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेने दें, मैं मजहर अब्बास साहब ब्रेक के बाद आपसे शुरू करूंगा। वो व्यू क्या बनता है, दोनों पार्टीज का आपने मौकफ सुन लिया, ठीक है, बड़ा इंटेंस किस्म का मौकफ है, लेकिन आप एक ज़रा है ब्रॉड बेस्ड पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपको क्या समझ आती है कि तहरीक इंसाफ टर्न अराउंड कर रही है, बेहतर मैनेजमेंट कर रही है, तंजीम साजी बेहतर हो गई है? आफ्टर द ब्रेक टू मजहर अब्बास। नाज़रीन वेलकम बैक, मेरे साथ हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक ईमान साहिबा, मेरे साथ हैं जनाब नौशीन इफ्तिखार साहिबा PMLN से, और मेरे साथ हैं पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी जनाब अजहर अब्बास साहब। और अजहर अब्बास साहब, आपने वक्फे से पहले बड़ी पेशेंस और तहम्मुल के साथ आपने तहरीक इंसाफ का और PMLN का मौक़िफ़ सुना पंजाब की पॉलिटिक्स के हवाले से, PP 38 के हवाले से। आपको क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गई है, बेहतर तंजीम साजी हो गई है, तुक्का लगा इनका? देखिए मोहित साहब, असल टेस्ट होगा तहरीक इंसाफ का भी और PMLN का भी अगर लोकल बॉडीज इलेक्शन होते हैं, क्योंकि लोकल बॉडीज इलेक्शन दरअसल जो है वो बैरोमीटर्स होंगे कि आइंदा इलेक्शन का मंजरनामा क्या बनेगा, इसलिए कि लोकल बॉडीज इलेक्शन नर्सरीज होते हैं। अब PTI की गवर्नमेंट क्या इतनी पुरएतमाद है कि लोकल बॉडीज की तरफ जाएगी? लोकल बॉडीज इलेक्शन ये उनका असल इम्तिहान होगा। देखिए बाकी बाई इलेक्शंस में कोई पार्टी आती है, कोई जीतती है। अब डॉक्टर साहिबा ने जो बात बताई, जाहिर है कि स्ट्रॉन्ग फैमिली वापस आई, और पंजाब में ख़ास तौर पे बरादरियाँ और इनकी इम्पोर्टेंस बहुत होती है। एक तो जमात का वोट होता है, प्लस अगर वो ख़ानदान और जो है वो बरादरी का वोट आ जाए तो वो एक एडिशनल सपोर्ट होती है। तो क्या इस वक्त जो जीते हैं बुनियाद फैमिली, क्या वो PTI के नज़रियाती साथी हैं? मैं नहीं समझता PTI के नज़रियाती साथी हैं, वो डॉक्टर साहिबा की बात से खुद अंदाज़ा हो गया। लेकिन एडजस्ट किया PTI ने। और कोई नज़रियाती बचा है पाकिस्तान में मजहर अब्बास? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो सही है, नज़रियाती है कौन यहाँ पे? नहीं, वो आपकी बात सही है। 85 के इलेक्शन के बाद तो नज़रियाती पॉलिटिक्स वैसे ही जो है वो ख़त्म हो गई है, लेकिन बरादरीज को एडजस्ट करना और विनिंग से उसकी तरफ जाना, उसमें PTI सियालकोट में कामयाब हुई। लेकिन सियालकोट की कामयाबी क्या पंजाब का मंजरनामा तब्दील कर देगी? ये डिसाइड होगा लोकल बॉडीज इलेक्शन में। अभी डॉक्टर साहिबा ने और आपने जो बुनियादी सवाल किया था उसका डॉक्टर साहिबा ने जवाब नहीं दिया कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के लिए तनवीर इलियास साहब। मैं अभी डॉक्टर साहब की तरफ जाता हूँ, सिर्फ एक क्विक क्वेश्चन ये मजहर आपसे कि हर बाय इलेक्शन में जहां नून कामयाब हुई और PTI नहीं कामयाब हुई, वो नून की छोटी हुई सीटें थी, वहां से मीडिया ने तासुर यही पिक किया कि नून बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि बाय इलेक्शन बैरोमीटर नहीं है, लोकल गवर्नमेंट बायोमीटर। बाय इलेक्शन को नहीं आप समझ रहे? लोकल बॉडी जी, मैं इसलिए लोकल बॉडीज का बात कह रहा हूँ। देखिए वो इसलिए कहा क्योंकि मुतवातिर अगर एक दो बाय इलेक्शन होते तो अलग बात है। अगर कोई जमात मुतवातिर 10 बाय इलेक्शन जीत जाए और दूसरी जमात 10 बाय इलेक्शन जीत जाए तो जाहिर है एक इंडिकेटर्स तो बनते हैं, लेकिन बैरोमीटर लोकल बॉडीज होगा, क्योंकि लोकल बॉडीज जनरल इलेक्शन के बाद सबसे बड़ी एक्साइज। ठीक हो गया, अब आने दे जरा डॉक्टर साहब। ठीक, डॉक्टर फिरदौस आशिक ईमान, क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ बाय लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं करवा रही, मसलसल मुलतवी करवाती जा रही है? डॉक्टर साहब, पहले तो बात यह है कि मजहर भाई की ये कंजूसी है। थोड़ी सी हमें इस चीज़ पे स्पेस दे दें कि PTI ने यहाँ गेन किया, और ये चूँकि सनतकारों का शहर है, यहाँ पे 15 बिलियन की एनुअल एक्सपोर्ट 15 बिलियन की एनुअल एक्सपोर्ट थी पिछले साल। इस साल 32 बिलियन की कोविड के बावजूद एक्सपोर्ट हुई है। तो ज़्यादातर जो हमारा मेहनत का मजदूर है, अच्छा माशाल्लाह, मुबारक हो। वैसे काम करता है, जब फैक्ट्री चलती है, जब फैक्ट्री चलती है जी, जब फैक्ट्री चलती है मजहर भाई, तो आप ये कह रही है कि सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस फर्क तो जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव हुए हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है, उसका जो पर कैपिटा इनकम आपको ज़हन में रखना चाहिए कि सियालकोट के अंदर पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है।
تو سیالکوٹی زیادہ سینسیٹائز بھی ہے, اس کی اورینٹیشن بھی بہتر ہے, اور جو 3 سال میں پاکستان تحریک انصاف نے اوور آل چیلنجز سے باہر نکالنے میں پاکستان کو کردار ادا کیا عمران خان نے. جو لوگ ہمارے اگینسٹ تھے الیکشن میں, ہمیں سپورٹ نہیں کر رہے تھے, عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ وہ لوگ بھی آئے ہیں, اور پھر ہماری اپنی محنت بھی ہے. لیکن لوکل گورنمنٹ نہیں کرا رہے, پھر کیوں ڈرتے ہیں کہ پنجاب کے اندر لوکل گورنمنٹ سے کیوں ڈرتے ہیں تحریک انصاف؟ لوکل گورنمنٹ الیکشن پہ پیچھے کیوں؟ لوکل گورنمنٹ کا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے موحد بھائی. اس کے اندر یہ تھا کہ جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہم نے بنایا حکومت پنجاب نے, سپریم کورٹ میں وہ چیلنج ہوا, الٹیمیٹلی وہ اسٹرائک ڈاؤن ہو گیا. اب ہم نے اس کے اندر ریفارمز کی, ہم اپیل میں گئے, اور پیرالل اس وقت 2 سٹرکچر چل رہے ہیں. سپریم کورٹ نے جو پرانے ایکٹ کے مطابق بلدیاتی نظام تھا اس کو بحال کر دیا, جو نئے ایکٹ کے مطابق جو ہمارا آلریڈی پلیسڈ سٹرکچر ہے وہ اس وقت ایگزسٹنگ ہے. اب دونوں کو 6 مہینے کے لیے اگر آپ اس کو بحال کرتے ہیں تو پھر 6 مہینے بعد ہم نے دسمبر تک یہ سسٹم ہے, اس کے بعد نیا لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہے اس نے امپوز ہونا ہے. تو وہ جو ڈائیکاٹمی ہے, جو اس وقت کرائسس ہے, بہام ہے, اس کا جواب ہم سپریم اس کے بعد کروائیں گے الیکشن. ٹھیک, اب میں کوئکلی میں مجھے اجازت دیجیے میں نوشین افتخار صاحبہ کو لے سکوں. ہم کمیٹڈ ہیں, ہم کمیٹڈ ہیں. 2 منٹ ہیں. جو ایکچوئل ڈیموکریسی ہے, جو لوکل گورنمنٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اس کو ہم ہر حال میں امپاور کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, نوشین افتخار صاحب ایک نیا نقطہ پریزنٹ کر دیا ڈاکٹر صاحبہ نے آخر میں. وہ کہتی ہیں کہ سوشو اکنامک کنڈیشن پر کیپٹا انکم میں اضافہ ہوا, 15 ارب کی یہاں ایکسپورٹ تھی وہ 32 ارب کی ہو گئی ہے. اس طرح سے وہ کہہ رہی ہیں کہ حالات بدل گئے ہیں پچھلے چند ماہ میں. بجٹ میں تو جو بجٹ میں ہم نے اکنامک انڈیکیٹرز سارے ہم نے دیکھے تھے فگرز فیکٹس کے ساتھ, ان میں تو کوئی چیز بڑی نہیں, سب میں کمی آئی ہے. آپ غریبی میں سطح میں بھی بہت زیادہ نیچے چلے گئے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کے پاس جو فیکٹس آئے ہیں وہ پتہ نہیں مجھے کہاں سے لیتی ہیں وہ. اور دوسری بات میں یہ کروں گی کہ آپ کے شو پہ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ پی ٹی آئی نہ کبھی جیتے. ڈاکٹر صاحب میں ضرور لے لوں گی مہربانی آپ کی بتانے کا, کیونکہ جو بھی بجٹ میں ہم نے نظر آتی ہے. مہربانی نوشین بات تو مکمل کر لیں. میں اور ایکسپورٹ پروسیسنگ. ہاں جی ٹھیک, جی بات مکمل کر لیں. یہ تو بہت اچھی بات ہے, کیونکہ جو سیالکوٹ کا جو ہمارا انڈسٹریز ہے وہ تو جی اپنے دم پہ کام کر رہا ہے. بیچ میں کرونا کے جو حالات تھے, آپ کو پتہ ہے فیکٹریاں بند بھی رہی ہیں, آپ کے ان کے پاس گیس بھی اویلیبل نہیں تھی ڈاکٹر صاحب. تو یہ ان کے دم کی ترقی ہے ڈاکٹر صاحب, اس میں پی ٹی آئی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ نوشین افتخار صاحبہ کا, ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ کا, تو پاکستان کو کریڈٹ دے دیں, پی ٹی آئی کو کریڈٹ دے دیں. وقت میرا ختم ہو گیا. بہت ہی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے پوائنٹ بائی پوائنٹ, لیکن فیصلہ ناظرین ہمیشہ کی طرح آپ کا ہے. آج اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.